بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس امت کے ماموں، اس امت کے کون ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو میرا نبی دعا دے اور جن کے حق میں میرا نبی دعا کر دے، ساری دنیا اس کو بد دعا دے، پھر بھی وہ اونچا ہے، پھر بھی وہ کیا ہے بھائی؟ بولیں گے پھر بھی وہ کیا ہے بھائی؟ اونچا ہے۔ اب اگلی بات سنیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خط لکھا۔ خط کن کی طرف لکھا؟ وہ صحابیہ رسول ہیں جو وقت کی ڈاکٹر بھی تھیں۔ کہنا تو کچھ تو آپ کو بھی کہنا پڑے گا نا، وقت کی ڈاکٹر بھی تھیں، محدثہ بھی تھیں، مجتہدہ بھی تھیں، کئی علماء صحابہ کی استانی بھی تھیں۔ تیری اور میری امی جان حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کرنے چلا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام تو دیکھیں، آپ نے خط لکھا، اماں جی مجھے کوئی ایسی وصیت کریں، وہ وصیت مختصر بھی ہو مگر جامع بھی ہو۔ توصینی وصیہ ولا تقصر علیہ، وہ وصیت مختصر بھی ہو اور تھوڑی بھی ہو، زیادہ بھی ہو۔ آپ مجھے ایسی وصیت کرے، ایسی ایڈوائس کرے جو سمندر جیسا مجھے جام پلا دے، سمندر جیسا۔ لیکن جب آپ بیان کریں وہ سمندر پورا کوزے بند کر کے بیان کریں۔ یہ کس نے پوچھا؟ حضرت امیر معاویہ نے پوچھا۔ کن سے پوچھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا۔ اب سنیں، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، میں نے اپنے نبی کو یہ کہتے ہوئے سنا، من التمس رضا اللہ بسخط الناس، کہ جو لوگوں کی ناراضگی کے باوجود اللہ کو راضی کرنے میں لگ جائے۔ ہم جو بھی کام کریں، لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ تو بہت کچھ کہہ دیتے ہیں۔ آپ ان لوگوں کو ہر مہینے حج کرا دیں، عمرہ کرا دیں، پھر بھی آپ سے یہ لوگ راضی جڑے رابطے نہیں رہتے راضی ہو سکتے؟ بڑا مشکل کام ہے نا، بڑا مشکل کام ہے۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ نے جو وصیت کی، نصیحت کی، اور وہ نصیحت کہاں سے ملی؟ سرکار سے ملی، کہ جو لوگوں کی ناراضگی کے باوجود، لوگوں کی دشمنی کے باوجود اپنے رب کی رضا میں لگ جائے، کہ لوگ ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں، باہر میں جائیں، میں نے اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا، میں نے اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا۔ تو پھر فرمایا، میرے سرکار نے یہ بھی فرمایا ہے، کفاہ اللہ اونۃ الناس، لوگ سارے مخالف ہو جائیں، اس بندے کو بچانے کا رب کافی ہو جاتا ہے۔ کیا جناب؟ کیوں؟ اس بندے نے جو اخلاص دکھایا ہے، کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ۔ مولا میں مارا، آئی ایم پاورلیس، میں یہ کام نہیں کر سکتا، لیکن تو بڑی شان والا ہے، تو بڑی طاقت والا ہے، سارا محلہ میرے مخالف، سارا علاقہ میرے مخالف، سارے لوگ میرے مخالف، مولا کیوں مخالف ہے؟ میں تیرے راستے پہ چل پڑا ہوں، تو پھر ہوتا کیا ہے؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اس کے کندھے پر ہاتھ کوئی اور نہیں رکھتا، خالق کائنات کی رحمت اس بندے کے کندھے پہ ہاتھ رکھتی ہے، وہ بندہ یہاں بھی کامیاب ہوتا ہے، ادھر بھی کامیاب ہوتا ہے۔ اگلی جو وصیت، من التمس رضا الناس بسخط اللہ، جو اللہ کی ناراضگی کے باوجود لوگوں کو راضی کرے، لوگوں کو لوگوں کو راضی کرے، کہ لوگوں کی خوشنودی مل جائے۔ رب ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، استغفر اللہ، رب ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، کوئی ڈالر کی وجہ سے، کوئی پیسوں کی وجہ سے، کوئی نقدی کی وجہ سے، کوئی دراہم کی وجہ سے، کوئی دنیاوی سٹیٹس کی وجہ سے لوگوں کی رضا چاہتا ہے، جھک کے سلام کرتا ہے، تو اماں جی نے فرمایا، وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّارِ، کہ رب کعبہ اسے اپنی رحمت سے نکال کر لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ جب بندہ خدا کی رحمت کی چادر کے سائے سے نکل جائے، وہ اپنے اس جہاں کو بھی بگاڑ دیتا ہے، اپنی قبر کو بھی بگاڑ دیتا ہے، پھر وہ ایسا بگڑتا ہے کہ مرتے لے کلمہ ایمان بھی اس کا مقدر نہیں بنتا، مرتے لے وہ جنتی بن کے نہیں جاتا، دوزخی بن کے جاتا ہے۔ اللہ کرے ہمیں ایسا عقیدہ نصیب نہ ہو، اللہ کرے ہمیں ایسی عقیدت نصیب نہ ہو، ہمیں عقیدہ اور عقیدت وہی ملے جو یہاں سے اٹھائے مدینے پہنچا دے،